اعلی اللہ۔ ونستعین به ونستغفره وصلی اللہم علی الانبیاء والمرسلین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی زبان پر اپنے نام کو جاری کیا، جو ذات باری تعالیٰ اپنے احسان اور فضل و کرم کی وجہ سے شکر کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو محض اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی اپنے آیات کی نشانیوں کو ظاہر کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مخلوق پہچان سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خیر اس لیے پیدا کی تاکہ وہ خیر اس کے بندے تک پہنچے، جو اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا عظیم ہے، جس نے ہر طرح کی بھلائی عام کر رکھی ہے، خواہ وہ بھلائی مسلمانوں کو پہنچتی ہو یا غیر مسلموں کو پہنچتی ہو۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم حصر نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، یعنی ہم جتنا بھی تعریف اور جتنی بھی حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی کم ہے۔ پھر گواہی دیتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر سچ تھے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور بندوں میں سب سے محبوب بندہ ہے۔ اللہ کا بے شمار اور ہزارہا درود و سلام ہو ہمارے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور تمام نیک لوگوں پر جو ان کی اتباع کرتے ہیں خیر خواہی کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو وصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سنت رسول اللہ کے اتباع کرنے کی، کیونکہ اسی کے ذریعے ہمارے لیے فلاح، کامیابی اور خیر اور ہر طرح کی صالحیت کا حصول ہونا ممکن ہے۔ کیا ہم خود سے اور اپنے بھائیوں سے بارہا یہ سوال کرتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہم قوم کو، ہم امتیوں کو، کہ طرح طرح کے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ کیا بارہا ہم نے یہ شکایت نہیں کی اپنے دوستوں سے کہ ہمارے رزق میں برکتیں ختم ہو گئیں، اور یہ بارش جو ہر جگہ منڈلاتی تھی اور برسا کرتی تھی، جس کی وجہ سے زمین پودے اگاتی تھی اور غلے اور اناج اگایا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ بارش کہاں جا چکی ہے؟ کیا ہم بارہا یہ سوال نہیں کرتے ہیں خود اپنے نفس سے کہ کیا وجہ ہے ہمارے پڑوسیوں، بلکہ یہاں تک کہ وہ بیویاں اور بچے جن کے ساتھ ہم ایک بہت ہی لمبی مدت گزارتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حقد، کینہ، بغض، عداوت اور حسد جیسی بیماری بھر چکی ہے، نہ ہمارے صرف پڑوسیوں کے اندر بلکہ اپنوں کے اندر بھی یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ کہاں گئی وہ محبت، وہ خلوص، وہ تعاون کا جذبہ اور وہ وفاداری کا جذبہ جو اسلام اور مسلمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو روا رکھنا تھا؟ معزز سامعین کرام، یہ مختلف طرح کی مسائل، یہ مختلف طرح کے فتنے اور یہ ساری پریشانیاں محض اس لیے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کی وجہ سے بے شمار گناہیں اور غلطیاں پھیل چکی ہیں، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل کھل کر کے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس سے مغفرت کے بجائے ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے یا اس مصیبت کے وصف میں ایک آیت میں ذکر کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد، فتنہ زمین کے اندر، خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر، پانی کے اندر بھی پھیل چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چند کرتوتوں کا مزہ چکھائے، تھوڑے سے عذاب دے کر کے ممکن ہے کہ وہ واپس ہو جائیں۔ یہ سونامی یا اس طریقے کے بہت سارے زلزلے اور طوفان جو آپ دیکھتے ہیں، یہ محض تھوڑا سا عذاب اللہ کی طرف سے ان بندوں کو واپس کرنے کے لیے جو گناہوں کے اندر لٹپٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے خالق حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے گھروں میں، چوراہوں پر اور سمندروں کے کنارے، آسمان کے بیچ میں، زمین پر، سمندر کے اندر نہاتے ہوئے، دھوتے ہوئے ہر جگہ برائیوں کو عام کر رہے ہوتے ہیں، کھلے عام علی الاعلان۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ
سے عذاب چکھا کر کے ان کے احوال کو درست کرنا چاہتا ہے اور ان کے امور کو درست کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ بندے نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ، سچا توبہ کرتے ہوئے صالحیت کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے بندو، یہ مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے اپنے پروردگار سے اور معصیت سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو روکنے والی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت یاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اے مومنوں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، کونوا من اولی الالباب، اور عقل مندوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف صبح و شام کرنا، یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اور ہر پہلو تہی کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کونوا من الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، لوگوں ان لوگوں میں سے بن جاؤ جس کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے صرف اور صرف اطمینان پاتے ہیں، جن کا دل اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہی خوب کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو خبردار، اللہ کے ہی ذکر سے محض دل کو اطمینان پہنچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت آسان ہے، یہ جس کے اندر نہ مال کا خرچ ہونا ہے نہ کسی بڑی محنت کا خرچ ہونا ہے، یہ صرف زندہ دل جس کے اندر ہے، جو دل زندہ ہے اس سے یہ کام ہو سکتا ہے، جس کے اندر دانشوریت ہے، جس کی عقل بصیرت والی ہے، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا بہت ہی آسان ہے، اور اس ذکر کا فضل بہت عظیم ہے، اس کا شان بہت ہی بڑا ہے، اور اس کو ہر چھوٹا بڑا، ہر فقیر اور مالدار کر سکتا ہے، اور اس کی فضل یہاں تک کہ جہاد کے برابر کا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو کہا، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، کہ لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بہتر اعمال کے بارے میں نہ بتا دوں اور تمہارے ذوالجلال کے پاس، ملک کے پاس یعنی اللہ جل جلالہ کے پاس جو سب سے زیادہ پاک اور مطہر ہے، اس عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا درجہ بہت ہی بلند ہے؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سونے اور چاندی تمہیں ملے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں سے مڈبھیر ہو اور اس کی گردنیں تم کاٹو اور تمہیں خوشی ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، کہ اللہ کو ہم وقت تم ذکر کرو، یاد کرو، سبحان اللہ والحمدللہ کہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ اے رسول پاک، شریعت اسلامی کے قانون بہت ہیں، ہم کن کن کی اتباع کریں، ہم سے بہت ساری خطائیاں ہوتی ہیں، ہمیں کسی ایک عمل کے بارے میں بتائیے جس کی وجہ سے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم اپنے زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کا فائدہ جو ذاکر ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، اسی ہی کو محسوس ہوتا ہے، اور اس ذکر کو پہچاننے والے اس کے مزہ کو چکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑے دو فائدے کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کا ہمیشگی کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہ اس بات سے محفوظ رہتا ہے کہ بندہ بدبختی کے اندر واقع ہونے والے یا بدبختی کے اندر لے جانے والی جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب کے سب مسدود ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا ہے اور اپنے نفس کو دنیا کے اندر نہیں لگاتا ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اندر اللہ تعالیٰ ان کے اندر قوت اور نشاط اور حیویت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر چستی توانائی پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اور مزید تمام اعمال کو درستگی کے ساتھ اور خوشی اور جستجو کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ذکر کرنے کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آتی ہے، بلکہ ذکر کرنے کی وجہ سے اور نشاط اور پھرتی آتی ہے۔ تو کتنا ہی بہتر ہے یہ توشہ، یہ ذکر کا توشہ، یہ سرمایہ، یہ دولت جو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ کتنا
کرے اس دن کے لیے جس دن ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے بندو، ذکر کے فائدے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے باطل کے کرنے سے آدمی رک جاتا ہے، اور باطل کے کہنے سے رک جاتا ہے، اور دوسرے پر ظلم کرنے سے رک جاتا ہے۔ کیا یہ فائدے کی بات نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے جب بھی آپ دیکھیں جو چیز آپ کو خوش کر دے، کوئی بچہ، کوئی بلڈنگ، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی، تو آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں، اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو تمہارے اندر جو ہے یا جس سبب کی وجہ سے غضب، غصے کی آگ بھڑکی تھی، وہ آگ دب جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو بجھانے کے اور بھی بہت سارے نسخے بتائے ہیں، جن نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کھڑا ہو اور اس کو غصہ آئے تو بیٹھ جائے، جب بیٹھا ہے اور اس کو غصہ برداشت نہیں ہے تو وہ سو جائے، اگر سونے کی وجہ سے بھی اس کو برداشت نہیں ہے غصہ تو وہ جا کر کے وضو کرے۔ معزز سامعین کرام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غصہ ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے، بہت ہی بڑا دشمن ہے انسان کا، کہ غصے میں انسان ایسا بڑا جرم ارتکاب کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دے گا۔ اور غصے کو قابو کرنے والے من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا وہ ہم میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرا سچا امتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، جوارح سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، پارٹس آف باڈی جتنے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، سارے جوڑ سے آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور دل سے ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی جو بہترین اور بلند صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بڑے بڑے کارنامے ہیں، اس سمند اور یہ پرندے اور یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اس کے اندر تدبر اور غور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ فلا بد مع ذکر من تدبر و فکر، ضروری ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو غور و خوض کرتے ہوئے کرے، سوچتے ہوئے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کو الٹ پھیر کرنے میں یقیناً نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو جو لوگ عقل مند ہیں، جو اصحاب عقل ہیں، وہ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، کہ جو عقل مند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم وقت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کتنے ہی نرالے انداز میں، کتنے ہی انوکھے اور کتنے ہی بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے مثال چیز کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عقل حیران ہے اور یہ کہہ پڑتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یقیناً تو نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا ہے، یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا تیری کوئی مقصد ہے، اور سب سے بڑا مقصد ہمارے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں۔ پھر کہہ اٹھتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو تو مجھے عذاب نار سے بچا۔ اور یہ تو ہوا دل سے ذکر کرنے کا انجام، لیکن زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے۔ وہ زبان سے ذکر یہ ہے کہ انسان ہر وقت سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہے، اپنے زبان کو تر و تازہ رکھے ہر وقت، اور کہے لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ویا حی یا قیوم ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اگر کسی بھی طاقت کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو آپ یہ جان لیں وہ طاقت وہ محض صرف اور صرف اللہ کے اشارے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی حیلہ اور ذریعہ اور بہانہ مگر صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو بلند و بالا ہے، جس کی ذات بہت ہی عظیم ہے۔ معزز سامعین کرام، اور پارٹس آف باڈی اور جسم کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے کہ انسان اگر یقیناً اللہ تعالیٰ کا سچا ذکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا بھکت ہے، تو وہ کبھی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی شہوت کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ کبھی بھی نماز سے دور نہیں رہے گا۔ اور جو شخص
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے وہ کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی وہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا، اور اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی بھی اپنے نگاہوں کو بے لگام نہیں چھوڑ دے گا کہ اس کی نگاہیں حرام کرے یا حرام کے اندر پڑے، کبھی بھی اپنے زبان کو یوں ہی بے لگام نہیں چھوڑ دے گا کہ دوسروں کی عزت و ناموس پر دھاوا بولے، گالیاں بکے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی بھی اپنے کان کو گندے اور فاحش چیزوں کو سننے کے لیے نہیں آزاد چھوڑ دے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی بھی حرام کے ساتھ، سود خوری کے ساتھ کبھی بھی تعامل نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے جوارح کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات سے بچتے ہوئے اور ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری لازم آتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی گناہ کا ارادہ کریں، دل کے اندر کوئی کھٹکے شیطان کھٹکائے، تو آپ کہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے آپ وہاں سے بھاگیں، کیونکہ جب بھی یہ بندہ کہتا ہے تو جو مومن ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، شیطان کا غلبہ اسے مومن پر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کبھی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان یتذکروا، وہ لوگ جو مومن ہیں جب ان سے کوئی شیطان کا سامنا ہوتا ہے گناہ کروانے پر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی گھاٹا اور نفع کو، نقصان اور نفع کا خیال آتا ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی مزہ ملے گا، پھر آخرت میں ہمیں اس کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک۔ معزز سامعین کرام، سب سے بلند بات اور یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکریہ ادا کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ اور اے میرے بھائیوں، آپ یہ مت سوچیں کہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے یا تکاسل ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے اور یہ شریف زادے لوگوں کا کام ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے مزید اخلاص پیدا ہوتا ہے، مزید آپ کو محنت کرنے کا دل چاہے گا، اور یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا ایک ہتھیار ہے اور یہ بلندی کا سردار ہے۔ اور معزز سامعین کرام، بڑے بڑے اونچے لوگوں کے لیے یہ کام ہے، اور مصیبت اور دشمنوں سے ملاقات کے وقت یہ ذکر بہت ہی کام آنے کے قابل ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی ثابت قدم رہنا اور اللہ کو یاد کرنا انسان کو وہ حوصلہ اور وہ طاقت بخشتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں آتے، انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی وجہ سے فتح حاصل کرا دیتا ہے۔ جب نماز ختم ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں۔ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز ختم ہو جائے تو بھی اللہ کو ذکر کرو۔ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اٹھتے بیٹھتے اور ہر پہلو۔ وَبَعْدَ أَدَاءِ الْجُمْعَةِ وَالْإِبْتِغَاءِ مِنْ فَضْلِهِ، اور جب جمعہ کی نماز بھی تم ادا کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فضل کو بھی تم مانگ لو، اس کے بعد بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر بھی تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اور یہ حج، یہ روزے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ذکر سوتے وقت، بیٹھتے وقت، جاگتے وقت، رات کرتے وقت اور نیند سے جاگتے وقت ہر وقت ذکر ہے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی، یہ کا دار و مدار اور بنیاد ہی اسی پر ہے کہ اس کا ہر لمحہ ذکر و اذکار میں گزرے۔ جب بیت الخلاء میں جائے تو ذکر کرے، جب اٹھے تو ذکر کرے، جب مسجد میں داخل ہو نکلے تو ذکر کرے، جب صبح کرے، جب شام کرے، ہر وقت ذکر کرے۔ جب مصیبت لاحق ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے، جب مصیبت کے علاوہ خوشیاں حاصل ہو تو بھی اللہ کو ذکر کرے۔ غرض یہ ہے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول نے کہا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے یہ ہیں جو اللہ کی زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں قیامت کے دن بڑے ہلکے ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہے، وہ کلمے سبحان اللہ والحمدللہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرہ كانت له عدل 10 قابل، جس شخص نے بھی یہ بات کہی 100 مرتبہ، اس کو 10 گردن کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور 10 نیکیاں ملے گی، 100 نیکیاں ملے گی اور 100 نیکیاں اس سے گناہ کی ختم کر دی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔